اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے جو غریب کی عید کو اچھا کرنے کے لیے ہے۔ اور گندم کے حساب سے نہ دو، کشمش کے حساب سے دو، کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو۔ گندم 2 سیر بنتی ہے، کشمش 3 کلو بنتی ہے، کھجور 3 کلو بنتی ہے۔ جاؤ بازار میں پوچھو کیا ریٹ ہے، پھر اس کو ادا کرو کہ میرے رب کو سخی سے پیار۔ حنین کی جنگ میں فتح ہو چکی، مال غنیمت کٹھا، پوری وادی بھری ہوئی تھی اونٹوں سے، 100 اونٹ وادی میں کھڑے تھے۔ صفان بن امیہ اوپر سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، اندر سے منافق ہیں۔ وہ اونٹوں کو نا یوں یوں دیکھ رہے، مجھے دیکھو ایسے ایسے دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی قریب کھڑے تھے، ہاں تھوڑے دیر بعد وہ یوں دیکھتے یوں دیکھتے۔ اونٹ تو عرب کی پسندیدہ شے، تو میرے نبی کی نظر پڑ گئی کہ صفان یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ۔ آپ نے کہا صفان یہ اونٹوں کی وادی بھری ہوئی تینوں چنگی لگ دی بھائی؟ کہاں یہ بڑی چنگی لگ رہی؟ کہا سارے تینوں ہدیہ۔ کہا اشہد انک رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے مکے میں آ کے اعلان کیا، لوگو آمنوا بمحمد فإن یؤتی عطاء لا یخشى الفقر۔ ارے لے آؤ ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ ان کی سخاوت سے میں جان گیا ہوں کہ وہ سچے رسول ہیں، اللہ کو سخی سے پیار ہے۔ عبد الرحیم خانہ جا رہے تھے دلی سے آگرے، تو شام کو پڑاؤ ڈالا۔ یہ جہانگیر کے بھی وزیر تھے، اکبر کے بھی وزیر تھے۔ تو پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگ گئے، نوکر چاکر دربار لگ گیا جنگل میں۔ تو ایک فقیر گزرا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس، ہر گاہ کے خیمہ زد و بارگاہ ساخت۔ یہ مالدار لوگ بھی عجیب ہیں، یہ سفر میں بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی پردیسی نہیں ہوتے ہیں، دربار لگا لیتے ہیں۔ خانہ نے فرمایا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دے دو۔ اگلے دن اگلے پڑاؤ میں خیمے لگائے، نوکر چاکر بیٹھے، وزیر اعظم جو تھے۔ پھر وہ فقیر گزرا، اس نے پھر شعر پڑھا منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیس۔ انہوں نے کہا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دے دو۔ تیسرے دن پھر دربار لگا، پھر فقیر گزرا، پھر 1 لاکھ دیا۔ چوتھے دن پھر 1 لاکھ دیا۔ 5ویں دن پھر 1 لاکھ دیا۔ 7ویں دن چھٹے دن پھر 1 لاکھ دیا۔ 7ویں دن پھر 1 لاکھ دیا۔ 8ویں دن وہ آیا نہیں۔ اس آ گیا میری تو بھی پشتہ نو کاف نلے بادشاہ پتہ نہیں اگلا ہی نہ کھو لوے۔ تو وہ سخی، تو جب شام بیت گئی اور وہ فقیر نہیں گزرا تو دلی سے آگرے 27 رات میں جانا تھا انہوں نے، 27۔ تو شام کو فرمانے لگے بھائی بڑا ہی بخیل نکلا، ہم نے تو 27 لاکھ اس کے لیے الگ کر دیے تھے، 27 جگہ پڑاؤ تھا، کہ ہم نے تو 27 لاکھ اس کے لیے الگ کر دیے تھے، وہی بڑا بخیل نکلا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند، سخی پسند ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کسرا نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز، اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا اس کو 4000 دینار دے دیا۔ 4000 دینار تو کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے، صرف مچھلی پر اتنے پیسے دے دیے، یہ تو خزانے پر بوجھ ہے، واپس لو۔ کہا میں بادشاہ کیسے واپس لوں؟ وہ کہنے لگے اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہ یہ نر ہے تو ہم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس لو، پیسے دو۔ اگر کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے دو۔ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ انہوں کو بلایا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی بڑا سیاںا ہے، اسے کہا حضور یہ ہیجڑا ہے۔ اسے کہا 4000 اور دے دو، 4000 اور دے دو۔ 8000 دینار دا 3 پشتاں دی رقم ہے۔ اس شیریں کو بڑا غصہ چڑھا کہ تو اگلے نال بھی کم خراب ہو گیا۔ وہ 8000 لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو شیری نے کہا دیکھا کتنا بے غیرت کنجوس ہے کہ 8000 دینار لے کے جا رہا ہے، 1 گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے بخیل کی کبھی قدر نہیں کرنی چاہیے، سارے پیسے واپس لے لو۔ اور وہ اپنی شیریں سے بڑا دبتا تھا، انہوں نے کہا پھر بولا آیا بھائی، ارے تجھے اتنی دولت دے دی، 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟
کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑ جاتا بے ادبی ہوتی، اسے کہا 4000 اور دے دیں۔ اللہ کو سخی اچھا لگتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، لیکن عذاب میں کمی ضرور ہو جائے گی۔ تو میرے رب نے سخاوت کو پسند کیا، بخل سے نفرت کی۔ میرے نبی آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا حبیب ہے۔ آپ کرتا پہن کے باہر نکلے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے دے دیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے دیا اور خود کرتے کے بغیر تھے، چادر باندھی ہوئی کرتے کے بغیر، نماز کا وقت آ گیا اور نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ بلال یا رسول اللہ نماز کا، میرے پاس تو کرتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے اس کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی کرتا تھا اور تو نے وہ بھی لے لیا۔ کہ اللہ کی قسم میں نے کسی لالچ کی وجہ سے نہیں مانگا، میں نے اس لیے مانگا کہ میرے نبی کے بدن پہ لگا ہے، میں جب مروں گا اسے اپنا کفن بناؤں گا، اس لیے مانگا۔ پھر آپ نے پڑوسی انصاری عورت سے چادر منگوائی، چادر اوپر اوڑھ کر، اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی۔ یہ میرے نبی کی سخاوت۔ تو بھائیو اللہ کو سخی پسند ہے، تو اللہ کے نام پہ افطاریاں کراؤ، اور کم از کم یہ ہے کہ روزے کی زکوٰۃ دو، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور گندم کے حساب سے مت دو، یا کشمش کے حساب سے دو، یا کھجور کے حساب سے دو۔ اور تیسری چیز اس میں اعتکاف ہے۔ میرے نبی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا مہینہ بیٹھے، 20 دن بیٹھے، 10 دن بیٹھے، 10 دن مستقل ساری زندگی کا آپ کا جتنے 9 رمضان آپ کے مقدر میں تھے آپ نے ان کو استعمال فرمایا کہ اعتکاف والا اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ہم جو اعتکاف کے بغیر ہوں گے، ہم اگر نفل پڑھیں گے تو بندگی عبادت لکھی جائے گی، نہیں پڑھیں گے نہیں لکھا جائے گا۔ اعتکاف والا سویا بھی ہو تو اس کی عبادت لکھی جاتی، باتیں بھی کر رہا ہو تو تسبیح لکھی جاتی، کھانا بھی کھا رہا ہو تو بندگی لکھی جاتی۔ اور اللہ کے در پر وہ آ کے بیٹھ گئے ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا بو ہی مالتے بہ گیا، چلو جو منگتا ہے دے دو، جو منگتا ہے دے دو۔